تمہارے منہ میں خاک. بہت کچھ کہہ دیتا, مصیبت یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے سمجھے, اور مزہ بھی آتا آپ کو. ہاں یہ ہو سکتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ, اور اس وقت کو یاد کرو, قتلتم نفسا, جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا, تم میں سے ایک نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور پھر تم اس کے بارے میں جھگڑنے لگے تھے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ تعالیٰ مخرجن, نکالنے والا تھا, یعنی ظاہرن, ظاہر کرنے والا تھا, ما کنتم تکتمون, اس کو جو تم چھپا رہے تھے, جو تم چھپاتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. فقلنا, اللہ فرماتے فقلنا, پس ہم نے کہا, اضربوہ, اس کو مارو, یعنی یہ جو مردہ پڑا ہوا ہے اس کو مارو, ببعضھا, اس کے حصے کے ساتھ, یعنی گائے کا گوشت کاٹو اور گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا, ایک حصہ لے کے اس مردے کے اوپر لگاؤ. جب انہوں نے اس مردے کے اوپر مارا, لگایا, تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھا اور اس نے یہ بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مردے کو اس طرح زندہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اس طریقے سے. بھائی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, ایک مرنے والا مر گیا, وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ایسے اس کے ساتھ ٹچ کیا, لگایا, وہ کیسے؟ ارے موسیٰ تھوڑی کر رہے ہیں یا بنی اسرائیلی تھوڑی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے میں کر رہا ہوں. کذالک یحیی اللہ الموتى, اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ مردے کو زندہ کرنے کا اختیار موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھی نہیں تھا, یہ اللہ کے پاس ہی اختیار ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, تیسرے سپارے میں جو آیا ہے, جب آئے گا وقت پہ آپ پڑھیں گے, بار بار یہ کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ, بار بار ایک آیت میں 10 دفعہ بِإِذْنِ اللَّهِ آیا کہ میری طاقت نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں, یہ کرنے والا اللہ ہے. تو قرآن کو پڑھنے اور سننے اور سمجھنے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کا عقیدہ بنتا ہے. یہ جو کفر اور شرک اور بدعت اور ضلالت اور گمراہی اور سیدھے اور ٹیڑھے چکر میں جو پھنسے ہیں, ان چکروں سے بھی انسان نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردے کو. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون, ویریکم آیاتہ, اور تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانی, نشانیاں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, ثم پھر قست سخت ہو گئے, قلوبکم تمہارے دل, من بعد ذالک اس کے بعد. تم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا, اتنی بڑی بات دیکھی کہ ایک مردہ جو قتل ہو گیا تھا, ایک شخص وہ مردہ ہو گیا تھا, ایک گوشت کا ٹکڑا لگانے سے وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک جاتے اور اللہ کے اوپر تمہارا ایمان اور بھی زیادہ کامل اور اکمل ہوتا, لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ تم بنی اسرائیلی تھے. بنی اسرائیل, اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم بجائے سیدھے ہونے کے اور ٹیڑھے ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, تم میں سے پھر تمہارے دل اس بات کے بعد اور سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ, گویا کہ وہ ہیں پتھروں جیسے, یعنی تمہارا دل ہے پتھر جیسے. او اشد قسوہ, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. اب اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, بے شک پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں, لما یتفجر منہ الانہار, کہ اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. یہ دل کی سختی کا اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. حضور ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے, حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضرت قساوت قلب ہے, دل بڑا سخت ہے, بہت سخت دل کا مالک ہوں, فرمائیے میرا علاج بتائیے, میں کیا کروں کہ میرے رقیق القلب ہو جاؤں, دل نرم ہو جائے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، مساکین کی خبر گیری کیا کرو، جو محروم افراد ہیں ان کو کھانا کھلایا کرو، اللہ دل کی سختی دور کر دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ایک شخص نے حضور سے یہی بات عرض کی، کہا قبرستان چلے جایا کرو۔ یہ نہیں کہ پوجا پاٹ کرنے کے لیے قبرستان چلے جائے، نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی قبرستان کی دعا اگر آدمی یاد کر لے، اس کا ترجمہ سمجھ لے، خود پتہ چل جائے گا کہ قبر ہے کیا چیز، کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کل ہم اپنے پیاروں کو دفن کرنے آئے تھے، اور ایک وقت جلد یا بدیر وہ آ جائے گا کہ ہمارے پیارے ہمیں اٹھا کے یہاں لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، آمین، موت آسان فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم سب کو زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اسلام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے لے جائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔